اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر ہے 29۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ قل ان تخفوا، آپ کہہ دیجیے کہ اگر تم پوشیدہ رکھو اس چیز کو، ما فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ یا اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ اللہ اس کو جان لے گا، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس کا تعلق اگر اسی مضمون سے ہم لیں، اسی مضمون سے بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں کے ساتھ دلی دوستی نہ رکھیں، مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو دلی دوست نہ بنائیں۔ تو اس کل ان تخفو کا تعلق اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ظاہر کے اعتبار سے تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ مجھے کافروں سے دلی دوستی نہیں ہے، اور ظاہرداری میں ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں برتتا دوستی والا، لیکن اندر اندر سے ان کو پسند کرتا ہے، دل میں ان سے دوستی رکھتا ہے، دل میں وہ کافروں سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کو دلوں میں چھپاؤ گے، ان کی دوستی کو، ان سے محبت کو، یا اس کو ظاہر کرو گے، تو اللہ اس کو بھی جان لے گا، پھر تمہارے ساتھ بھی معاملہ اسی طرح کا ہوگا۔ تو اگرچہ اس کا تعلق اسی سے ہو، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے بعض اوقات الفاظ ایسے استعمال فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان کا تعلق خاص واقعے سے ہوتا ہے، لیکن ان میں عمومی قانون بیان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اگرچہ کافروں کی دوستی سے تعلق ہو، لیکن جو ہے الفاظ ایسے فرمائے کہ جو کچھ بھی تم چھپ کے دلوں میں چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے، یعنی اگر کوئی نیکی تم چھپ کر کرو گے یا علل اعلان کرو گے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو گناہ چھپ کر کرو گے تو پھر بھی اللہ کے علم ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس پر بھی پکڑ فرمائے گا۔ تو ایک عمومی ضابطہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ آگے فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، یہ وہی ترغیبی عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بندوں سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بندے جو ہے غفلت والی زندگی گزاریں، اور غفلت والی زندگی گزار کر پھر ناکامی کا ان کو منہ دیکھنا پڑے کل قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بچانے کے لیے قانون بھی بیان کرتا ہے، اور قانون پر عمل کرنے کی ترغیب بھی ساتھ ساتھ دیتا ہے، اور ترغیب کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ جب تک آخرت کی یاد نہ ہو تو پھر آدمی قانون پر عمل نہیں کر سکتا۔ اب دنیا کی قومیں قانون بناتی ہیں، لیکن وہ قانون فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک حکومت کی آنکھوں کے سامنے آدمی پھر تو قانون پر عمل کرے گا، لیکن جب پولیس اور اسی طرح قانون نافذ کرنے والے اداروں سے آدمی پوشیدہ ہوگا تو پھر قانون کی دھجیاں اڑائے گا، اور بعض اوقات قانون نافذ کرنے والے ادارے خود قانون کو توڑتے ہیں۔ تو اس لیے اصل یہ ہے کہ آخرت کا استحضار ہو، تو اللہ تعالیٰ قانون بیان کر کے پھر آخرت کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ یوم تجد کل نفس، اس دن کو یاد کرو جس دن کہ ہر نفس پائے گا ما عملت من خیر، جو بھلائی بھی اس نے کی ہوگی اس کو پائے گا، محضرن اپنے سامنے حاضر پائے گا۔ تو بھلائی اور نیکی کا کام بھی اپنے سامنے حاضر پائے گا، وما عملت من سوء، اور جو کچھ اس نے برائی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے حاضر پا لے گا، دیکھ لے گا اس کو، برائی کو بھی۔ تو فرمایا تودو، پھر جب برائیوں کو دیکھے گا، نیکیوں کو دیکھے تو بندہ خوش ہوگا، لیکن جب برائی کو دیکھے گا تودو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تو پھر وہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ اس کی بدی، اس کی برائی اور اس بندے کے درمیان وہ دور کی مسافت ہوتی تاکہ یہ اپنے گناہوں کو دیکھ نہ سکتا، اپنی بدعمالیاں اس کے سامنے نہ آتی، تو پھر یہ تمنا کرے گا، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، ہمارا نہیں بند ہو گئی۔ جی، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، جی بالکل آگے آگے آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے جی، یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے۔ یہ بچانے کے لیے آخرت کا استحضار، آخرت کی یاد دلا رہا ہے۔
واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہاں لفظ آیا عباد، رؤوف کا معنی ہوتا ہے مہربان، تو شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ تو اگر وہ عذاب سے ڈراتا ہے تو وہ صرف اس لیے ڈراتا ہے تاکہ وہ بندوں کی بھلائی اور خیر چاہتا ہے، یہ تاکہ بندے آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہاں رؤوف کا معنی مہربان اور شفیق، شفقت کرنے والا، بالعباد کا لفظ ہے بندوں پر۔ اور عموماً یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بندوں کے لیے قرآن کریم میں العباد کا لفظ، جیسے یہاں ہے العباد۔ آواز نہیں آ کٹتی ہے بس۔ کٹ رہی ہے آواز کٹ آواز؟ رہی ہے جی، آواز کٹ رہی ہے اچھا جی، سگنل کٹ تو رہی ہے۔ میرے کو مسئلہ ہے تو۔ اچھا اچھا ابھی آ العباد رہی کا ہے۔ لفظ ہے یہاں العباد، ہوں، بالعباد۔ تو عباد کا لفظ قرآن میں جہاں آتا ہے وہ نیک بندوں کے لیے آتا ہے، ہوں، ہوں، نیک بندوں کے لیے۔ اچھا، جیسے سورہ فرقان میں ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے۔ اور دوسری جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ، کہ جنت میں ایسے چشمے ہوں گے جن سے اللہ کے بندے پیئیں گے۔ تو عباد کا معنی ہے نیک بندے۔ تو یہاں جو فرمایا کہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، تو جو لوگ زندگی میں نیک بن کے چلیں گے تو انہی پر دنیا میں بھی مہربان ہوگا۔ پھر آگے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو نبی علیہ السلام کو کہا جائے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ اب اس آیت کا کیونکہ اصل تو یہ جو سورہ آل عمران کا شروع کا حصہ ہے، یہ نجران کے عیسائیوں سے گفتگو ہو رہی ہے اس میں۔ اور نجران کے جو عیسائی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی یہاں تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تمہاری اللہ تعالیٰ سے محبت کی پہچان صرف یہ ہے کہ تم ہمارے اس نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو، تو پتہ چلے گا کہ تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، اور اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اگر رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تم ان سے محبت کرتے تھے اللہ کا پیغمبر ہونے کی وجہ سے، تو اب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرو اور ان کی اطاعت بھی کرو اللہ کا پیغمبر ہونے کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنائیں گے۔ اور اگر تمہارا دعویٰ صرف اتنا ہی ہے کہ ان کی بات مانی، ان کی نہیں مانی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، تو پھر تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ سے محبت کی کا معیار اور اس کی کسوٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بیان فرما دی کہ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اسے اللہ سے محبت ہے، تو اب اس دعوے کی دلیل یہ ہوگی کہ فاتبعونی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اللہ فرما رہے آپ ان سے کہیں کہ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے نبی سے محبت کرے گا اور آپ ان کی اتباع کرے گا، تو وہ کیونکہ اعمال اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جب وہ اعمال محبوب ہوتے ہیں تو پھر وہ بندہ جو عمل کرنے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبوب ہے۔ تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کے نبی کی پیروی کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جائے گا۔ تو اس لیے عیسائیوں کے وہ جو کہتے تھے کہ نحن احباء، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں، تو ان کی تردید ہو گئی کہ اب تمہیں تمہارے لیے معیار جو ہے
وہ ہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. ان کی اتباع کرو گے تو پھر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہوگے، ورنہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہوگے. جی. تو اگر کوئی آدمی آج بھی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے. اور اگر سنت کی پیروی تو نہیں کرتا تو پھر زبان سے صرف کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اس لیے کہ اگر سنت سے محبت نہیں ہے تو پھر حضور سے بھی محبت کیسی ہے پھر یہ. آگے فرمایا قل اطیعوا اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ منہ موڑ لیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. کافروں کو، یہ کافروں والا عمل ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ لینا یہ کافروں والا عمل ہے. لہذا اب جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت پھر نہیں کرتا. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی جو پیروی ہے وہ زندگی کے ہر شعبے سے اس کا تعلق ہے، عبادات سے، معاملات سے، اخلاق سے، معاشرت سے. لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ زندگی کے ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اپنی زندگی کا اس کا محور بنائے، اس کی کوشش کرے کہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے. جی، چاہے مسجد میں داخل ہونا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے، تو ان سارے موقعوں پر سنت کی اتباع کرے گا وہ. اچھا، آگے تھوڑا سا آج اگر یہیں ہم سٹاپ کر لیں، اگلی جو آیات ہیں یہ بہت لمبا ایک مضمون ہے. حضرت ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم کا اور پورا ایک لمبا واقعہ جو رکوع میں چلے گا آگے. تو پھر اگر ہم اس کو اگلے منڈے کو کر لیں تو پھر کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. چلیں، یہ آیت نمبر 32 تک جزاک کر پھر آج. 32. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. چلیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.